آج کام کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، اور امت میں کئی طرح کی تنظیمات وجود میں آئی، تفریق، اختلاف، فرقہ واریت، اس کو سب لوگ اجاگر بھی کرتے ہیں اور کسی حد تک یہ اشیاء اچھی بھی نہیں ہیں، لیکن جو پازیٹو پہلو رہا اور امت نے جتنے کام کیے، اچھائی، خیر و خوبی، نیکی اور معاشرے کو ترقی دینے کے لیے وہ کام کم بیان ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ہمارے ماضی کو حال کے پیمانے پر پرکھتی ہیں، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بجلی کیوں نہ ایجاد کی، سائنس میں ترقی کیوں نہیں کی، اس جدید دور کی کوئی بھی مثال دیں گے اور پھر اس مثال اور اس جیسی چیزوں کا پورا کورس سنوائیں گے، تبلا بجائیں گے کہ اتنا کچھ ویسٹ نے دیا، آپ نے کیا دیا۔ اور ماضی کو آج کے پیمانے پر پرکھ کے رد کرتے ہیں۔ ہے تو لطیفہ لیکن ہے حقیقت کہ بچے نے دادا سے پوچھا کہ دادا آپ زندگی کیسے بسر کرتے تھے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے؟ نہ ٹیلی فون تھا، نہ موبائل تھا، نہ ریل گاڑی تھی، نہ سیٹلائٹ تھا، اور نہ بجلی تھی، آپ کے گاؤں میں یہ سب سہولتیں نہیں تھی، تو آپ کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ اس کا بیٹے جیسے آپ بسر کرتے، اس کا دادا ہم کو بہت آسان۔ اس کا بیٹے ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آپ کے دور میں نہ سچائی ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ دیانتداری ہے، نہ اپنی زبان کا کوئی پاس ہے، تو آپ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو کہنے کو لطیفہ صحیح مگر حقائق یہی ہے۔ اس لیے یہ بچوں کے پاس پوری فہرست ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں کچھ اشیاء ہیں جو خرید و فروخت کے قابل میں ہوتی ہیں، رہی ہیں، آئندہ بھی رہیں گی۔ کپڑا ہے، کھانا ہے،
وغیرہ وغیرہ، موبائل سیٹس ہیں، ٹی وی وغیرہ جو بھی، اور کچھ چیزوں کا تعلق حضرت انسان کے وجود کے ساتھ ہے، اور وہ چیزیں قابل فروخت اور قابل خرید نہیں ہوتی۔ کائنات کی اصل بنیاد یہ ہے، وہ نہیں ہے۔ سچائی ہے، دیانتداری ہے، اپنے مقصد کے ساتھ صداقت ہے، قربانی ہے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہے۔ یہ سب چیزیں مارکیٹ سے خریدے جانے اور بیچے جانے کے قابل نہیں، اور زندگی کی حقیقت یہ ہے نہ کہ وہ اشیاء جو خریدنا اور فروخت کرنا ہے۔ یہ چیزیں اگر ختم کر دی جائیں تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں، اور جو قابل خرید و فروخت ہیں وہ نہ بھی ہوں تو بھی کسی حد تک گزارا ہوتا ہے۔ اس لیے بڑا فرق ہے کہ کن لوگوں نے دنیا کو رہنے کے قابل بنایا اور کن لوگوں کی ترقی نے دنیا کو جہنم کدہ بنا دیا۔ کن لوگوں نے ادب، سچائی، احترام، محبت، رواداری اور اعتدال کی روایات کو اپنی نسلوں میں منتقل کیا، اور کن لوگوں نے ٹرکس، چالاکی، قانون کے تحت اخلاق پر عمل کرنا، اور جہاں قانون نہیں ہے وہاں اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اس امت نے بہت سی چیزیں جو اس دنیا کو فراہم کی اور ایسے کارنامے کیے جو قیامت تک سونے کے حروف سے لکھے جائیں، انہوں نے مختلف میدانوں میں جو تنظیمات کی، تنظیمات کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت، وہی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورا عقیدے کا ایک نظام دنیا کو دیا کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ اگرچہ اس عقیدے کے مختلف دلائل کی بنیاد سے مختلف نتائج برآمد ہوئے، لیکن انہوں نے انسان کی حقیقی نجات کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح عقیدہ باندھ دیا کہ مثلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی دلائل نہیں، اور اگر تمہارے ذہن میں اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے پورا علم کلام لکھا، پڑھا، پڑھایا کہ خدا کی وحدانیت پہ کون کون سے شبہات وارد ہوتے ہیں، اور خدا کی وحدانیت اور اس کی توحید سے کیا دلائل ہے۔ بہت بڑا کام یہ کیا کہ قانون کو منضبط کیا کہ قانون یہ ہے، تجارت میں قرض پہ نفع اٹھاؤ گے تو وہ سود ہے،
تجارت میں انویسٹمنٹ کرو گے اور پتہ ہے کہ سرمایہ 2 سال کے بعد واپس آئے گا تو صارف کو پیسے دینا اور نفع کی شرح بڑھا دینا کہ میرا سرمایہ 2 سال کے لیے انویسٹ ہو رہا ہے، یہ سود نہیں۔ ایک مکان 1 کروڑ کا بیچتا ہے اور اس نے کہا کہ 1 کروڑ مجھ سے کیش لے لیں، وہ کہتا ہے کروڑ کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ جو ہے یہ آپ کو 10 قسطوں میں ادا کروں گا، تو 10 مہینے تک 1 کروڑ روپے پہ فرض کر لیجئے کہ اس نے 30 لاکھ کمانے تھے، تو کہتا ہے کہ آپ اگر 10 مہینے میں سال میں ادا کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن میں مکان 1 کروڑ 30 لاکھ میں بیچتا ہوں۔ یہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، اور اس نے اپنی انویسٹمنٹ پہ نفع کمایا ہے، باندھ دیا شریعت نے، اس کا ٹھیک کوئی حرج۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک آدمی نے کسی سے سودا کیا، آواز آئی چیخنے کی، اپنی خلافت میں وہ مڑے، لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ان کا حضرت اس آدمی نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، یہاں تنہائی میں جنگل میں ہم لوگ ہیں، اور اس نے پیسے 9 غالباً دینے تھے اور 7 دیے اور سامان اٹھا کے چل پڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اور جو ان کے ساتھ دوست سے پکڑا اور کہا 2 روپے اور دو، سے دیے، اور پھر اس سے کہا معاملہ صاف ہو گیا ہے، تو اس سے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی جاؤ نہیں، معاملہ نہیں صاف ہوا، اور اس سے کچھ کوڑے مارے اور فرمایا معاملہ اب صاف ہوا ہے، کیونکہ چور جس کی چوری کرتا ہے اس پہ مال کی واپسی کے باوجود حکومت کا حق باقی ہے کہ حکومت اسٹیٹ کو قائم رکھے اور چوروں کو سزا دے۔ یہ چند ڈبے جو میں نے تمہیں مارے ہیں اب صاف ہوا ہے، مسئلہ صرف پیسے دینے سے صاف نہیں ہو گیا۔ ہزاروں مثال کہ انہوں نے قانون کو باندھ دیا۔ بڑی اچھی ایک کتاب آئی ہے، آپ پڑھا کیجیے، مارکیٹ میں نئی نئی کتابیں آتی اور وہ وقت کی سطح پہ آپ کو رکھتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ فرق ہے الجزائری، اس نے کتاب لکھی ہے اور اس نے ہمارے یہاں ہے لائبریری میں، اس نے فرانس کے قانون پر بحث کی، اس نے ثابت کیا ہے بڑی دلائل دے کے، ایسے ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور جذباتی ہے، بڑی محنت سے اس نے لکھا ہے کہ فرانس کا 80% قانون یہ مالکی فقہ پر مشتمل ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسپین میں 800-900 سال پہلے جو قوانین تھے وہی مراکش میں، وہی قوانین فرانس میں، پرتگال میں، ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان میں رہے ہیں، اب تک ہیں۔ چند ایک معاملات 20% کے قریب انہوں نے بدلے، باقی وہی قوانین چلے آتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے یہاں انگریزوں کے بعض قوانین ایسے، بعض کے اکثر قوانین ایسے ہیں جو اب تک چلے آتے ہیں، اور وہ اصل دیکھیں تو 1830 میں بنا تھا اور 1840 کا یہ ایکٹ تھا اور 1857 کا تھا اور فلاں کا تھا، اور جب تک ملک میں کوئی مؤثر قوت نہیں آتی
ہماری نسلیں بھی اسی غلامی میں مبتلا رہی ہیں۔ گھوڑے کے چارے کے پیسے اتنے آنے، تھانوں میں اب تک وہی ہوتا ہے کہ گھوڑے کا پیسہ ظاہر ہے تھانے میں آتا ہے، تو گھوڑے کی مد کہاں رہی؟ وہ تو جس پیٹ میں جانے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اچھا ہوا گھوڑے کی مد رکھی تھی، گدھے کی نہیں رکھی تھی۔ قوانین بدلے گئے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انہی دلائل کی بنیاد پر قانون کے بننے میں اختلاف۔ قتل ہے، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ کس طرح سے قتل کیا گیا، لوہے سے یا کپڑے سے، چادر گلے میں ڈالی اور رسا گلے میں ڈالا اور گھونٹ دیا اور گولی مار دی، یہ کر دیا، اس کو سزا کیا دی جائے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قتل کے عوض میں قتل ہوتا تھا، پھانسی ہو جاتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا ہے ایسا، انہوں نے جب ثابت ہو گیا عدالت میں کہ قتل ہوا ہے، تو انہوں نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا اور ان نے کہا جنگل میں لے جاؤ اور جیسے چاہو مار دو، اسے قتل کرو، تاکہ عبرت کا نشان بنے کہ کوئی کسی کو محروم کرے گا تو اس کی اولاد، رشتے دار، باقی لوگ بھی محروم ہو جائیں۔ ان عظیم الشان روایات میں سے ایک روایت وہ ہے کہ دنیا میں عقیدے اور قانون کے علاوہ ان لوگوں نے قائم کی جن لوگوں نے انسانی روح اور اخلاقیات اور نفس اور شعور پر بحث کی۔ اور خدا کی معرفت، اللہ کی یاد، ذکر، عرفان، جذب، یہ سارے حقائق انہوں نے بیان بھی کیے، بتائے بھی، اور انسانوں کو صحیح معنی میں قانون کی گرفت اور پابندیوں کے علاوہ ہی انہوں نے واصل اللہ کیا اور اللہ تک انسانوں کی رسائی اور ان راستوں کو دکھایا، آسان کیا۔ چنانچہ فقیر، قاضی، مفتی، مولوی وہ جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اس سے سزا کو نافذ کرتا ہے تاکہ معاشرہ منظم رہے، اور صوفی جرم کی نوعیت کو دیکھ کر اس کے اسباب کو کاٹتا ہے جڑ سے تاکہ آئندہ یہ گناہ ہوئی۔ دونوں میں بڑا فرق، واللہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے تاکہ مرض ختم ہو جائے، اور ہومیوپیتھک والے دوا دیتے ہیں تاکہ مرض کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ ہم ظاہر ہے دونوں چیزیں نہیں پڑھے ہوئے، لیکن اگر یہ مثال درست ہے تو دیکھیے صحیح مثال۔ باعزی الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا
رو رہا تھا اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ باوجود بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حوصلہ کرو، کیا گناہ ہو گیا؟ تو اس کو کوئی بڑا گناہ بتایا۔ تو باوجود رحمت اللہ علیہ نے لمبی سانس لی۔ انہوں نے کہا میں سمجھا کہ غیبت کر آئے ہو۔ یعنی اطمینان کی سانس اس اعتبار سے لی کہ جس گناہ کا تم ذکر کر رہے ہو یہ جذبات کے غلبے سے ہوا ہے، توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی۔ اور اگر غیبت اور جھوٹ جیسے گناہ کرو گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، اس کی معافی کدھر سے ہوگی؟ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھی ہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء بہت اس میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ سنا ہے کہ تاجکستان سے اب اس کا ایک نسخہ چھپا ہے اور وہ صحیح ترین نسخہ ہے، اور اگر وہ صحیح ترین نسخہ ہے تو جو ہمارے یہاں ہے تذکرۃ الاولیاء اس کا شاید وہ نصف ہوگا۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے امام تھے اس مکتبہ فکر کے جس نے انسانوں کو صحیح معنی میں انسانیت سکھائی اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کو واضح کیا۔ چار آدمی گزرے، اور یہ چاروں آدمی ایک ہی طرف کو لے جا رہے ہیں۔ امام میں دور ایک ہے حب عقلی اور ایک ہے حب عشقی۔ حب کے معنی یہاں پہ محبت کے نہیں ہے، حب کے معنی کثرت کے ہیں، کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا۔ یہ جنید بغدادی اور سنائی ان کے ہاں حب عقلی کا غلبہ ہے۔ اور اللہ کی محبت اور تعلق کے لیے ان کے ہاں سمجھنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ادھر سنائی نے کہا اور ادھر دل میں یہ بات آ گئی۔ مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے۔ حکیم سنائی انہوں نے جو حدیقۃ الحقائق لکھی ہے، اگر کسی انسان نے اس پوری روایت کو پڑھنا ہو تو چاہیے کہ حکیم سنائی سے شروع کرے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اور سنائی میں عجیب بات یہ ہے، اور بہت سے اور لوگ بھی مل جائیں گے، کہ ان کی عمریں بالکل خالص دنیا داری میں گزری، اور 40واں سال زندگی کا ایسا تھا جس میں انقلاب برپا ہو گیا۔ حکیم سنائی کے یہاں بھی یہی، گاہے گاہے باز خاں
یہ قصہ پاری نہ، ان پرانی باتوں کو کبھی کبھی دہرانا چاہیے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے طبیعت پہ اور انسان سیکھتا ہے۔ فرید الدین عطار جو ہیں، عطار میں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان کی دکان تھی پرفیوم، فریگرنس، صدیوں کاروبار کرتے تھے، پھر جا کر اس خاندان کا ایک لقب پڑ جاتا تھا، اچھے نظام تھا۔ مثلا دادا مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، پھر بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، پھر پڑپوتے آئے، تو وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے کے گھر میں پیدا ہوتا تھا نا، وہ بچپن میں ہی آدھا مچھیارا ہوتا تھا، اس لیے کہ دادا کا اور باپ کا علم بغیر تجربے کے اس میں منتقل ہو جاتا تھا، الف بے سے شروع نہیں کرنا پڑتا تھا۔ خاندانی لوگ اب بھی انگریزوں میں بھی ہوتے، خاندان ہوتا، ٹی میکر، چابی والا، عطر والا، یہ نسل در نسل تجربے منتقل ہوتے تھے۔ عطار جو تھے رحمۃ اللہ، ان کے والد بھی صوفی تھے۔ ایک دن بڑا دن تھا، عید ہوگی، کوئی شب رات کی ایسی چیز ہوگی، اپنی دکان پہ کھڑے بیچ رہے تھے اور ہجوم تھا گاہکوں کا۔ ایک آدمی آیا، اس نے ریل پہل پیسے کی دیکھی سب چیزیں، تو اس نے کہا کہ اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دیں۔ تو عطار نے اسے کہا کہ ہٹو، دھندے کا وقت ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، پھر کیا، تو ان کا دیکھتے نہیں ہو، اتنے لوگ کھڑے ہیں۔ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ تم مرو گے کیسے؟ اس کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم مر گے تو میں مروں گا۔ اس سے کہا تم مرنے کے لائق ہو، مرنے کے قابل ہو؟ کہ تم مرنے کے قابل ہو؟ کہاں میں مرنے کے قابل ہوں؟ وہ صوفی لیٹا، کلمہ پڑا، دکان کے سامنے جان نکل گئی۔ تار حیران، اور وہ جملہ ان کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہو گیا، اور دکان انہوں نے حوالے کی جن جن کی چیزیں تھیں، اور انہوں نے کہا میں تو مرنے کے لائق بھی نہیں۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، زندگی خود حقیقت نہیں ہے، موت حقیقت ہے۔ اور جو شخص موت کے قابل ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے بھی قابل ہے، اور جو موت کے قابل نہیں ہوتا اس کو زندگی کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مر جائے ویسے ہی۔ موت کے جو قابل ہوتا ہے نا، پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مرنے کے قابل تھا، موت آئی اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو گئے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم انہیں آخرت کی پاک زندگی دیں گے۔
اس زندگی میں کچھ کسر باقی بھی تھی تو روح نکلنے کی روح نکلی، اور اس میں کچھ پھر بھی آلائش باقی تھی مادے کی، اس مادے کو ختم کر کے روح کو ادھر منتقل کر دیا۔ یہ کہ انسانی جسم برباد کرنے کے لیے ہے، یہ انسانی جسم کا خاصہ ہے، یہ برباد کرتا ہے، خود یہ فنا کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، ہر انسان اپنی صلاحیتوں کو فنا کرتا ہے، ہر انسان سرمائے کو فنا کرتا ہے، فنا کرتا ہے پھر کماتا ہے پھر فنا کرتا ہے، اور وقت اور وجود یہ دونوں فیکٹرز ایسے ہیں جو فنا کرتے ہیں، اور روح کا خاصہ بقا ہے، باقی رہنے کا۔ اور اللہ نے یہ امتحان پیدا کیا ہے کہ جس کو باقی رہنا تھا اس کو فنا کے پیچھے لگا دیا ہے کہ زندگی گزارو۔ منہم من قضى نحبه رجال من المؤمنین، اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ وعدہ یہ کیا تھا کہ میں مرنے کے قابل ہوں، مجھے موت جب چاہیں دے دے، جب آپ کرنی چاہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص مرنے کے لیے تیار ہے نا وہ دلہا ہے، وہ کمال کا آدمی، کمال کا آدمی ہے جو مرنے کے لیے تیار ہے۔ مرنا ہر ایک کو آتا نہیں، تو جو مرنے کے لائق نہیں ہے اسے چاہیے کسی اور طرح مر جائے تاکہ دنیا چھوڑے، جہان چھوڑے باقی لوگوں کے لیے۔ منہم من قضى نحبه، کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے، ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں موت کا کہ کب آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ منہم من قضى نحبه، اور کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے متعلق پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ تو میں طلحہ ایسا موت اگر شربت ہے نا تو وہ خود پیاسا ہے کہ مجھے کوئی پی لے، موت خود چاہتی ہے کہ مجھے جگہ ملے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، تو اس عہد کو اب وفا کرتے ہیں۔ میر درد کی جو غزل ہے نا کمال کی، میر درد بڑے پکے نقشبندی تھے، بڑا غلبہ ہونا چاہیے تھا ان سے حب عقلی کا، مجھے معلوم ہے کہ کلام کو جب پڑھو تو حب عشقی کا ان سے بڑا غلبہ ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی فرق ہے نقشبندیوں اور چشتیوں میں، چشتیوں کے ہاں حب عشقی بڑی غالب ہے، رونا دھونا، شاعری، سماع، جمال، حسن، محبت، یہ ساری انہی کی خاصیت ہیں۔ عقل، شعور، دلائل سے گفتگو، مربوط باتیں،
جذب سے عقل کو غالب رکھنا، یہ سب نقشبندیوں کی باتیں ہیں، لیکن خیر درد کے ہاں کمال ہے یہ ضرور۔ پوری اردو شاعری میں شاید کسی نے اتنا بڑا شعر نہ کہا ہو جتنا میر درد نے وجود کی وحدت کی طرف لے جانے کو کہا۔ وہ زمانے سے باہر اور مجھے، اللہ کی ذات نے زمانہ بنایا ہے نا، زمانہ خدا کی تخلیق ہے۔ وہ زمانے سے باہر اور مجھے رات دن انتظار گزرے، میں رات اور دن کے پیمانے سے ناپ رہا ہوں کہ کب اس سے ملوں گا، اور وہ زمانہ رات اور دن ہے نا جو اس سے کہیں وراء الورا۔ دکھائی دیے کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تصور جب احساس کا روپ دھار لے تو یہ یقین ہے تصور احساس کے درجے میں پہنچ جائے تو یہ یقین ہے۔ انسان کے اندر ایک آنکھ ہے، وہ نہ دیکھ کر مطمئن ہوتی ہے، اور ظاہر کی آنکھ دیکھ کر مطمئن ہوتی ہے۔ بدصورتی کا احاطہ انسان کی نظر کر لیتی ہے، تبھی تو دوسری مرتبہ منہ اٹھا کے دیکھتا نہیں۔ حسن کا احاطہ نظر انسانی نہیں کر سکتی، اس لیے بار بار دیکھتا ہے، تشریح بھی باقی رہتی ہے، حسن نظر کی گرفت میں نہیں آتا، بدصورتی کی گرفت میں آ جاتی ہے، اس لیے دوبارہ ادھر منہ بھی نہیں کرتا۔ یہ جو اندر کی آنکھ نہ دیکھنے کے باوجود مطمئن رہتی ہے نا، یہ احساس ہے ان حقائق کا جو ادراک سے ماورا ہے۔ علم نام ہے حقائق کے ادراک کے بعد اس کے اظہار پر قدرت کا۔ علم نام ہے حقائق کے ادراک کے بعد اس کے اظہار پر قدرت کا۔ اور وہ حقائق جو نہ دیکھنے کے باوجود اتنا یقین پیدا کرتے ہیں کہ دیکھنے پہ اتنا یقین نہ آئے، اس کو کہتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ تو موت جو ہے نا، اگر یہ روح افزا ہے تو پینے والے کو تلاش کرتی ہے کہ کہیں مل جائے، مجھے لے لے۔ سب سے بڑی حقیقت ہے زندگی، مرنا نہیں نہ آتا، وہ جینے کے قابل نہیں آتا، جو مرنا آتا ہے بڑا آزاد ہوتا ہے۔ موت کو شعوری طور پر قبول کرنا انسان کو آزاد بناتا ہے۔
اور جب تک موت کو شعوری طور پر قبول نہیں کرتا غلام بنا. یہ بات صوفیوں کے قصے پڑھتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے ان کا. ایک صوفی نے کہا کہ کفن کدھر ہے؟ اچھا، بڑے خوش ہوئے. کہا اس کو خوشبو لگائی ہے؟ کہا جی. وہ پہلے بھی اب بھی اور ہے بھی شرم تھی، کوئی حرج بھی نہیں ہے. لوگ زمزم میں بھگوتے تھے برکت کے لیے کفن کو، اب بھی ہوتا ہے. ان کا زمزم میں بھگویا، اس کو بھگو لیا. چارپائی بھی تیار ہے. اس نے کہا ہاں کل ایسے پوچھ کیونکہ مرنے کا وقت آ رہا ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا تو اچھی طرح نہلا دھلا کے مجھے رخصت کرنا دنیا سے. بڑے خوش ہیں، آج ہی تو خوشی کا دن ہے، آج ہی تو محبوب سے ملنا ہے. آزاد ہوتا ہے، لینی ایک نہ لینی دو. فرشتے منتظر رہتے ہیں کہ وقت پورا ہو، اور اس سے زیادہ اس صوفی کی روح کو پریشانی ہوتی ہے. ایمانی مانا جو کہتے ہیں جلدی کرو چلیں، اب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. توحید نام ہے زوائد کے سکوت کا. توحید جو ہے نا اللہ کی، زوائد کے سکوت کا نام ہے. زوائد کا سکوت کیا ہے؟ یہ راکٹ کے اوپر جاتا ہے. ہم لوگ چھوٹے تھے جب یہ چاند پہ پہنچے اور وہ دکھاتے تھے نا کہ وہ چاند گاڑی اڑی اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں خلا میں پھینکتے گئے اور پھر وہ جا کر چاند پہ راکٹ پہنچا. یہ جو اضافی چیزوں کا پھینکنا ہے نا اور آخر پہ بالکل مغز کا رہ جانا، یہی تو توحید ہے. اور کیا ہے؟ زوائد ثابت ہوتے جاتے ہیں. جس کاروبار میں ساری عمر کھپائی تھی، وقت آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ صرف بچوں تمہاری ضروریات کے لیے، باقی کوئی دلچسپی ایسی ہے نہیں. پھر خاندانی جھگڑے یہ وہ سب اس کے سامنے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے اب فرصت نہیں، اب چلنا ہے، اب تم سنبھالو. اب عمر کی نقصی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے. زوائد ثابت ہوتے جاتے ہیں. زوائد کا سکوت موت کو ویلکم کرتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. فقہا تنہائی کی شرط لگاتے ہیں. طلاق ہوئی، حق مہر واجب ہوا نہیں ہوا، یہ سب کے کئی اور قانونی مباحث ہیں. وہ کہتے ہیں تنہائی ہو گئی تھی یا نہیں. تو صوفی یہی کہتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. فرید الدین عطار کی زندگی بدل گئی. ایک جملہ ہی تو تھا، اس نے کہا تم کب مرنے کے قابل ہو؟ ویسے تم ہو کہاں، بیٹا ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے نا، بڑی گہری بات فرماتے تھے
دنیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قریب آئی نہ وہ اس کے قریب گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آئی تھی، انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، لوٹا دیا تھا، اور میرا دیکھو کیا حال ہوتا ہے۔ بالکل صاف چلے گئے، اتنے صاف چلے گئے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے انہیں دی، کسی چیز پہ نظر نہیں دکھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے ان کی تعریف کی بہت، وہ کہا سی بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی جب آپ لائے تو اللہ نے اسلام کو آپ کے ذریعے طاقت دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو وہ آپ سے خوش تھے۔ یہ ایک پیمانہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، یہ ایک پیمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو کس سے خوش تھے، کس سے ناراض تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پھر مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ روایت سنی اور جو کچھ پاس تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب خیرات کرتا ہوں تاکہ ان کی زیارت رہے باقی۔ یہ پیمانہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت دی ہے کمیٹی کو تو انہوں نے اس کمیٹی کے افراد کے متعلق معیار کیا فرمایا، یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وکان عنہم راضٍ، اور وہ 6 یہ جو آدمی میں نے منتخب کیے ہیں سب سے خوش تھے، راضی تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو خلافت ملی، پھر آپ نے خلافت میں یہ کیا، یہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس کرو عباس کے بیٹے، وہ جو اسلام اللہ نے دیا تھا یہ اس کا احسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش گئے یہ ان کا مجھ پہ احسان فرمایا، خلافت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منتخب کیا یہ ان کا احسان ہے۔ اما انا، یہ جو میں ہوں نا خود، لا لیا ولا علیہ، نہ تو خدا یہ دیکھے کہ کیا نیکی کر کے لایا اور نہ خدا یہ پوچھے کہ کیا غلطی کی ہے، بس ادھر ہی ادھر پرے ہی پرے جنت میں بھیج دے، کسی چیز کا نہ حساب دے بس۔ اور یہ صحیح چیز، جو آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے وہ در حقیقت مرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرید الدین عطار 40 سال تک سب کچھ دے دیا، والد کی طرح صوفی ہو گئے۔ پھر انہوں نے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد میں اس وقت سلسلہ کبرویہ کے جو امام تھے نجم الدین کبرا زندہ، نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اتنے ہی ایسے ہی بڑے آدمی تھے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا، شہاب الدین سہروردی سے سہروردیہ سلسلہ شروع ہوا، بہاؤ الدین نقشبند سے نقشبندیہ سلسلہ رحمہ اللہ، وہ اتنے بڑے آدمی۔ ان کے ایک خلیفہ تھے مجد الدین۔ مجد الدین جو تھے ان سے عطار جا کر بیعت ہوئے۔ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں
مجاہدہ، محنت، ذکر، ان مراحل سے گزارا، لیکن یہ منع کر دیا کہ کسی کو بیعت نہ کرو، منع کر دیا، فرمایا بس تم اپنی ذات میں خود ہی کافی۔ تو ان کا سلسلہ نہیں چلا، مگر بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری اس کی شیرینی اور اس کی صلاحیتیں سمٹ کے پھل میں آ جاتی ہیں، جیسے آم، اور بعض درخت چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اوپر سے نیچے تک ہر جگہ رس ہی رس ہے، گنا۔ اتار بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کے فیوزات، ان کی برکات نہ پہنچی۔ حکیم سنائی تھے، سنائی کی جو تعریف علامہ اقبال نے کی ہے نا، پڑھنے کے قابل۔ علامہ اقبال گئے تھے حکیم سنائی کی قبر پہ غزنی، شاہ افغانستان نے 3 یا 4 آدمیوں کو دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہمارا تعلیمی نظام دیکھیں۔ ایک تھے سلیمان ندوی کو، دوسرے علامہ اقبال کو، تیسرے سر سید کے پوتے سراج مسعود زندہ تھے انہیں، اور چوتھے ایک اور صاحب، معلوم نہیں وہ خود گئے تھے یا دعوت آئی تھی۔ بہرحال سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا سفر نامہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے ساتھ گئے تو کیا ہوا اور کیا کیا چیزیں۔ سید سلیمان ندوی اس درجے کے آدمی تھے کہ علامہ اقبال نے انہیں کئی خطوط لکھے ہیں کہ حضرت میرے یہ اشعار دیکھیں، فارسی ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کو لکھا ہے کہ فارسی میں یہ جو ترکیب آپ نے، یہ جو لفظ استعمال کیے، یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے۔ اور علامہ اقبال نے پھر لکھا ہے کہ حضرت یہ لفظ فلانے نے بھی استعمال کیا، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح باندھا ہے۔ سید سلیمان ندوی اتنے بڑے آدمی تھے۔ پاکستان جب بن گیا تو ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ ڈھاکہ والوں نے انہوں نے تجویز کیا پیش کی یونیورسٹی میں، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اکٹھا رہنا ہے دونوں خطوں کو، مغربی اور مشرقی پاکستان کو، تو بنگلہ زبان جیسے پہلے لکھی جاتی تھی اردو، فارسی، ترکی، عربی کی طرح، اس طرح سے اسے شروع کیجئے اور یہ ہندی کی طرح بنگلہ کا لکھنا ختم کر دیں۔ یہ تھی سوچ۔ اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا، اتنا ہنگامہ، یہ مجیب الرحمان اور یہ سارے، اب جو بھی انہیں کہو، اس طرح کے جو لوگ تھے اسٹیج پہ چڑھائے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی پگڑی اتار کر وہ پھینک دی، اور وہ مار پٹائی اور دھکے، اور جلدی جلدی جوتوں کا ہار پرو کے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کے گلے نکال دیا۔ سید صاحب چپ، بڑے آدمی کو کیا بولتے، روئے اور چل پڑے۔ یہ مسلم لیگ کی کارنامہ ہے، یہ 1906 میں بنی تھی نا، تو جو کارنامے ہیں کچھ وہ بھی تو ہیں نا، ایسے ہی تو نہیں ملک دو ٹکڑے ہو جاتے، ایسے ہی تو نہیں خدا کی طرف سے فیصلے ہوتے۔ یہ کیا ہو گیا، 90,000 قیدی ہو گئے اور امت پہ داغ لگ گیا، اور یہ ہو گیا اور ہو گیا، اور کرتوت کیا کیے تم نے، وہ نہیں دیکھا۔ یہ بڑی خون چکاں داستان ہے۔
لیکن جب زمام کار نااہل کے ہاتھ پہنچ جائے تو پھر قیامت آنی ہوتی ہے، پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ گاڑی میں ونڈ سکرین جو ہوتی ہے کبھی کبھی اس پہ پھوٹ پڑ جائے نا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھوٹ بڑھتی جاتی ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ شیشہ پورا کریک ہو جاتا ہے۔ یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا۔ بہت چیزیں ہیں اس میں۔ تو گئے یہ لوگ افغانستان، سید صاحب نے اس وقت شاہ افغانستان سے کہا کہ آپ جدید تعلیم کے راستے ایک حد تک کھولیں۔ یہ آپ کے علماء میں جو اتنی سختی ہے نا، اس کے نتیجے میں بغاوت ہو جائے گی۔ یہ جو بالکل پابندیاں لگ گئی ہیں نا، ان پابندیوں کو نرم کریں، وگرنہ یہ بغاوت ہوگی اور افغانستان برباد ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی رائے دی، وہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے پورا۔ لیکن جب غزنی پہنچے تو سید صاحب نے لکھا ہے کہ ہم گئے حکیم سنائی کے مزار پہ، فاتحہ پڑھی اور ہم کھڑے رہے باہر، اور علامہ اقبال سنائی کے مزار پہ کھڑے اور ہاتھ باندھ کے اور پیروں روتے رہے، زار زار روتے رہے، حتیٰ کہ رونے سے فارغ ہوئے باہر آئے تھے۔ سنائی کی حقیقت الحقائق بہت بڑی چیز۔ فارسی میں ایک سلسلہ ہے شعر حکمت۔ شعر حکمت کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ، اخلاقیات اور عرفان، ان تینوں موضوعات پر جو شاعری ہے اس کو جمع کر دینا۔ اور اس میں طویل نظم، یہ طویل نظم جو ہے نا، یہ خاصہ ہے ان کا۔ اب تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ شروع ہو گئی، بلکہ بہت عرصے سے ہی ہیں، اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ لیکن طویل نظم شعر حکمت جو کہلاتا ہے یہ ان لوگوں کے ہاں ہے۔ فرید الدین عطار نے بھی نظم لکھی ہے، مثنوی، علامہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ حکیم سنائی جو تھے، ان پہ حب عقلی کا غلبہ ہے، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، مگر ہیں کمال کے آدمی۔ ایسے ہیں جیسے درد ان کا حال بن گیا، عشق اور محبت جب شعور میں رہتی ہے تو محبوب کے ملنے نہ ملنے، ہجر و وصال کے قصے ہوتے ہیں، اور عشق اور محبت جب اس سے ماورا ہو کے حال بن جاتی ہے تو وہ درد ہو جاتا ہے، اور یہ درد جب بڑھتا ہے تو خود ہی درما ہو جاتا ہے۔ اس میں کمال ہے۔ عشق اور محبت جب تک شعور میں آتی ہے تب تک یہ بچھڑنا اور ملنا اور جانا اور آنا اور سب چیزیں شعور میں رہتی ہیں،
کہ محبت اس درجے کی ہوتی ہے. جب محبت اس سے بلندتر ہوتی ہے، وہ درد کے درجے میں، وہ جو حال کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، جب حال کا درجہ طاری ہو جاتا ہے تو یہ درد ہے، اور یہ درد خود ہی درمان ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ. حب عشقی میں جب از خود رفتہ ہو جائے اور درد کے مقام پر پہنچ کے کوئی ہاتھ نہ پکڑے تو دیوانہ ہو. دیوانگی طاری ہو جاتی ہے اور صحراؤں کو بھاگ جاتے ہیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. یہ عشق حال کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی ہو ہاتھ پکڑنے والا اور کوئی نگرانی کرے اور توجہ قائم رہے تو حب عقلی غالب آ جاتی ہے، بچ جاتا ہے. ثنائی حب عقلی ہے، اور ثنائی کے بعد یہ جو دوسرا آدمی آیا ہے فرید الدین عطار میں عشق غالب ہے، اور انہوں نے حکیم ثنائی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ ان سے حب عقلی لی اور اپنی طرف سے حب عشقی کو داخل کر دیا. اس لیے فرید الدین کو پڑھنا آسان ہے، حب عشقی. اور پھر اس کے بعد تیسرا آدمی جو آیا ہے نا، جس نے ان دونوں کو صحیح معنی میں سمجھا ہے، وہ معروم ہے مثنوی. مثنوی میں ثنائی کی حب عقلی اور عطار کی حب عشقی دونوں جمع ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنی بڑی بات معروم نے کی. معروم نے کیا کہا ہے کہ عطار روح دودھ، فرید الدین عطار روح ہیں، و ثنائی دو چشم ماں. جیسے روح انسانی جسم میں پیوست ہوتی ہے اور ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح محبت نے عطار کو ڈبو دیا. اور آنکھیں اس کے ہوشیار ہوتی ہیں نا، حب عقلی ہے تو کہتے ہیں ثنائی دو چشم ماں. حکیم ثنائی جو ہیں یہ آنکھیں ہیں دو. ماں از پہ عطار و ثنائی آمدائین، اور میں عطار اور ثنائی دونوں کے بعد تیسرا آدمی آیا. ختم. اللہ کی شان ہے. انہوں نے تو اپنے متعلق کہا تھا، کیا پتا تھا کہ خدا چوتھا آدمی بھی پیدا کر دے گا. اور ان کے بعد ان حقائق اور معارف اور ان چیزوں سے واقف چوتھا آدمی یہ علامہ اقبال ہے. تو بڑی بات، لیکن پتہ نہیں کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں شاید کسی زمانے میں کوئی آدمی ہو اسے اس فکرے سے نفع پہنچے. ثنائی اور عطار اور رومی ان تینوں کو اگر نہیں پڑھا ہوا ہو نا تو اقبال سمجھ نہیں آتے. یہ جتنے علامہ اقبال پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں سرے سے وہ زبان ہی نہیں آتی جو زبان ہوتی ہے. ہم جو بلڈ پریشر پہ بیٹھ کے ایک لیکچر دیں تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہنسیں گے، بچے کہیں گے پوچھیں گے مفتی صاحب بلڈ پریشر تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو انگلش بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایک میڈیا ہے نا اس کے ذریعے، کشتی ہے نا اس کے لیے پانی ضروری ہے، اونٹ کے لیے خشکی ضروری ہے،
اسی طرح بنیادی طور پہ انجینئرنگ ہے، میڈیکل وغیرہ وغیرہ، کمپیوٹر سائنس میں انگلش ہی اب لینگویج ہو گئی نا. کسی کو وہ ہی نہیں آتی اور وہ دعویٰ کرے کہ فلاں علم میں ماہر ہے تو تفصیل نہیں آتی تو اور کیا ہو. بہت پہلے کی بات ہے، قصہ پارینہ ہے. ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا اس دنیا میں جب پی ٹی وی والے غالب اور علامہ اقبال کا فارسی کلام بھی کبھی کبھی پڑھوایا کرتے تھے. اب تو اردو سمجھ نہیں آتی. اس سے بھی پہلے کوئی وقت تھا جب مسدس حالی لوگ پڑھا کرتے تھے کہ حالی مسدس تھے. اور مسدس ایسی چیز تھی کہ سر سید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ قیامت میں پوچھے کہ زندگی میں کیا کیا، حساب دو. میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوائی تھی، بخش دے. اب مسدس حالی کو کون پڑھے اور کون پڑھائے؟ مسدس حالی کا کمال ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ لکھی ہے. علامہ اقبال نے. حالی اپنے درجے میں جس کمال کے آدمی تھے، ایسے آدمی کہاں. نواب مصطفیٰ خان شیختہ کیا رہے، اور نواب مصطفیٰ خان جو تھے اس درجے کے آدمی تھے. ان کے پوتے پڑپوتے اب بھی کراچی میں. اسد صاحب، یہ سارا وہی خاندان. غالب نے کہا کہ میں نے کوئی شعر اپنے دیوان میں ایسا نہیں لکھا جس کو پہلے میں نے نواب مصطفیٰ خان کو پڑھایا نہ ہو، جس سے وہ راضی اور خوش نہ ہو. جب وہ خوش ہوا ہے میری کسی شعر سے تو میں نے اسے اپنے دیوان میں لکھا ہے. نواب مصطفیٰ خان کے ہاں حالی ہوئے 7-8 سال 10 سال. حالی کو پھر غالب نے ان کی غزل دیکھی تو غالب نے کہا میں تو عام طور پہ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یہ شاعری کے چکر میں نہ پڑھو، یہ خراب چیز ہے، لیکن تمہیں کہتا ہوں حالی اگر تم شاعری نہ کرو تو بڑا ظلم. پھر حالی نے شاعری کی، غالب مسدس لکھی. تو علامہ اقبال یہ چوتھے آدمی ہیں اس روایت کے. حکیم سنائی، پھر ان کے بعد فرید الدین عطار، پھر ان کے بعد مولانا اور مولانا روم کی روح سے جس نے فائدہ اٹھایا ہے اتنی صدیوں کے فاصلے کے باوجود، یہ علامہ اقبال اور امام العارفین شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں بھی وہی چیزیں ملتی. یہ ابن عربی تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علوم اور معارف کی روایات کیسی ہیں. جہاں پہنچ کے دل اور دماغ کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. دماغ وہ کام کرتا ہے جو دل کرتا ہے، اور دل وہ کام کرتا ہے جو دماغ کرتا ہے. اس سے جو کلام وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں عرفان. اس سے جو احساسات جنم دیتے ہیں وہ ہے عرفان. معرفت خداوندی میں کوئی آدمی اس درجے تک پہنچ جائے کہ جو کچھ اس کے دل میں آئے دماغ اس کی تصدیق کرے، اور جو کچھ اس کے دماغ میں آئے دل اس کے ساتھ چلے، اور لوح محفوظ بے تقدیر میں اس کی یہ فکر اور وہ ملتی ہوں آپس میں، یہ ہے معرفت.
ورنہ عقل اور عشق یہ لڑتے رہتے ہیں. کھانے کا حکم ہو چلتے ہیں کھاتے کھانا. ایسے ہی خیال میں آیا تھا کہ فرید الدین عطار کی یہ جو منطق الطیر ہے نا، اس کے 2 شعر پڑھے. وقت ہی گزر گیا. ان کی جو حقیقت الحقائق ہے نا صدائی کی، اس کے بعد یہ کتاب ہے منطق الطیر، برڈز پارلیمنٹ. یہ اس کا ترجمہ انگلش میں ہوا ہے. امریکن برٹشرز بہت پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہے مثنوی، اور اس کے بعد ہے علامہ کی اسرار و رموز دیتے. کمال کی یہ ساری کتابیں ہیں. لیکن عشق اور عقل جو ہے نا، دونوں جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن عقل کی جن امور میں نارسائی ہے، عقل جن حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی، عشق جب اس درجے میں پہنچ جائے کہ ان حقائق کا ادراک کر کے جو عقل کی کمی ہے اسے پورا کر دے، اور عقل عشق کے اس عمل کو درست قرار دے، یہ ہے کمال. ٹھیک ہے. عقل کی رسائی نہیں ہے ہر حقیقت تک. عشق جب حقائق کی رسائی تک پہنچے اور عقل کی اس کمی کو پورا کرے، اور پھر عقل تصدیق کر دے کہ تم ٹھیک ہو، یہ انتہا ہے. اس کے بعد بلیک ہول. عقل جن چیزوں پر سر کھپاتی ہے، سر پٹکتی ہے، عشق اس پورے صحرا کو، اس پورے بحر الکاہل کی گہرائی کو، اس پورے فاصلے کو ایک جس میں ایسے سے ایسے طے کر دیتا ہے. جب وہ طے کر کے پہنچتا ہے تو عقل کو پھر عقل شعور آتا ہے کہ اوہ اصل چیز یہ تھی جس کے بیچ میں رکاوٹ تھی. عقل ان نتائج کی تصدیق کر دے جو عشق نے کیے ہیں، یہ کمال. عقل کہتی ہے بیٹے کو کیسے ذبح کرو گے؟ عشق کہتا ہے ذبح کرنا ہے. وہ لٹا دیتا ہے، لٹانے کے بعد بچانے والا اسے بچا لیتا ہے. عقل کی جو نارسائی تھی نا اس مقام عشق تک، اب وہ تسلیم کرتی ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. یہ کمال ہے. یہ ابراہیمیت ہے، یہ حنفیت ہے، یکسو ہو جانا اپنے مقصد. فرض کہ تمام مباحث سے بلندتر ہو کے اپنے مقصد کے لیے یکسو ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں. خیال تھا منطق الطیر پہ بات کریں. چلو پھر